بنائے گئے۔ بعد میں جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ آیا تو آپ کو قطبیت کبریٰ عطا فرما دی گئی۔ اب امام حسن عسکری سے لے کر کے امام مہدی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ہی کو سب سے بڑا قطب بنایا۔ اور مجد البسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی اس معاملے میں ترقی کرے گا یا اللہ کے راستے تک آگے بڑھے گا تو مددگار حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہی کی روح ہوگی۔ بغیر آپ کی روح کے مدد کے کوئی آدمی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ ہی کا روح سب سے اوپر فیضان پائے ہوئے، تو اسی لیے آپ نے فرمایا جو کوئی میری قبر پر زیارت کے لیے آئے گا اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ نے میری قبر کو بیت اللہ بنایا۔ بیت اللہ سے مراد اللہ کے تجلیات کا مرکز بنایا، رب کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ اب اگر کسی ولی پر اگر اس راستے میں کوئی بھی پریشانی ہوگی تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی سلسلہ ترقی پایا تو سلسلہ چشتیہ۔ سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی کا بھی جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہی سے منسلک ہے۔ سیدنا برکت اللہ شاہ مالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، میر عبد الواحد الگرامی، اور پھر وہ جو ہے سرکار غریب نوازی کے سلسلے کے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان لوگوں نے سلسلے قادریہ میں چونکہ اجازت تھی مرید کرنا شروع کر دیا تو قادریہ سلسلے کا فروغ ہو گیا، ورنہ حقیقت میں یہ چشتیہ ہی سلسلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان میں یہ سلسلہ عطا فرمایا۔ یہ عظیم سلسلہ اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ اپنے تو چھوڑو غیروں نے بھی یہ تسلیم کیا۔ گرو نانک نے لکھا کہ اگر غریب نواز کی تعلیمات کا کوئی مطالعہ کرتا ہے تو راہ نجات ہے۔ راجندر پرساد ڈاکٹر جو ہندوستان کے پہلے صدر تھے، انہوں نے لکھا کہ غریب نواز کی زندگی مینار نور ہے، دنوں کو اجالا کر دیتی ہے۔ گاندھی 23 سن میں گئے وہاں، انہوں نے کہا کہ یہاں آ کر کے میری روح کو بڑا چین و سکون ملا۔ جواہر لال 45 میں گئے، جانے کے بعد انہوں نے لکھا یہی وہ در ہے جہاں ہندو اور مسلم کا اتحاد ہوتا ہے۔ تو سرکار غریب نواز کے مزار مبارک اپنے تو کیا غیر بھی وہاں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء کرام کے کندھے پر ہوگا۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے 25 سال کے نوجوان تھے۔ خراسان کی پہاڑیوں میں آپ عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کرتے کرتے آپ کو بھی یہ کلام پہنچا، اس لیے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے میں عراق کا مجھے بادشاہ دے دی گئی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب و عجم اور سارے روئے زمین کے ولیوں کا مجھے بادشاہ بنایا، یہاں تک کہ سارے اولیاء کرام میرے تحت میں دے دیے گئے۔
سب میرے نیچے ہیں، سب کے گردنوں پر میرا قدم ہے۔ تو آپ نے جب اعلان فرمایا تو خراسان کی پہاڑیوں پہ تھے، آپ نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ سر جھکانا کہاں تک جھکایا جائے گا؟ اب لوگ کہتے ہیں اتنا نہ جھکو کہ لوگوں کو سجدے کا احساس ہو جائے، سر زیادہ نہیں جھکانا چاہیے۔ لیکن سرکار غریب نواز کی تاریخ میں دیکھیے جو نقل کی گئی ہے، سرکار بندہ نواز کے دراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس قدر سر جھکایا کہ آپ کی پیشانی زمین تک لگے، اتنا آپ نے سر جھکا اور زمین تک رکھنے کے بعد آپ نے فرمایا پر آئے نہ ہو اعلی راہ ہی، اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم میرے کندھے کی بات کیا ہے، میں اپنے آنکھوں اور سر پہ لیتا ہوں، قدم آپ کا بابرکت ہے۔ فرماتے ہیں سرکار غریب نواز نے خراسان کی پہاڑیوں پہ کہا عبد القادر جیلانی کو بغداد میں ختم ہو گئی، خبر ہو گئی۔ خبر ہونے کے بعد آپ نے وہیں سے اعلان کیا کہ سید غیاث الدین کا بیٹا اس نے فوقیت حاصل کر لی، یعنی سب سے پہلے اگر کسی نے سر جھکایا اور سب سے زیادہ اگر کسی نے سر جھکایا، زمین تک اگر کوئی اپنی پیشانی لے کے گیا تو معین الدین تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے سبقت حاصل کر لی اور ہم نے اس کو ہندوستان کی بادشاہ عطا فرما دی۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو ولیوں کو ایسا بنایا، نہ غریب نواز کا کوئی ثانی ہوا، نہ غوث پاک کا کوئی ثانی ہوا۔ اسی لیے حضرت محدث اعظم فرماتے ہیں غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ۔ آپ گئے، جانے کے بعد اپنے پیر سے 2.5 سال تک ان کے پاس رہے۔ بھلا سرکار غریب نواز اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں، جاتے ہی اولے وقت میں آپ کے پیر کہتے ہیں کہ بیٹے 1000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کے آؤ۔ 1000 مرتبہ آپ نے قل اللہ شریف پڑھا۔ کہا بیٹے زمین تک دیکھو۔ آپ نے دیکھا، خواجہ عثمان ہارونی نے پوچھا دکھتا کیا؟ کہا تحت الصلاۃ۔ کہا بیٹے پھر 1000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھو۔ پھر پڑھا، کہا آسمان کی طرف دیکھو۔ کہا دکھتا کیا ہے؟ کہا عرش اعظم تک دکھتا ہے۔ کہا پھر بیٹے 1000 مرتبہ قل اللہ پڑھو۔ پھر پڑھا، کہا آسمان کی طرف دیکھو۔ تو کہا کہاں تک دکھتا ہے؟ کہا حجاب عظمت تک دکھتا ہے، اب عرش سے بھی اونچا دکھنے لگا۔ کہا پھر جا کر کے 1000 مرتبہ پڑھو۔ پھر پڑھا، خواجہ عثمان ہارونی نے انگلیاں ایسے کیا۔ کہا کہاں تک دکھتا ہے؟ کہا 18,000 مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے، فرمائی ہے، وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سب دکھتا ہے۔ یعنی پوری کائنات جو رب نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا وہ ساری مخلوق رب کی پیدا ہوئی آپ کی انگلیوں میں دکھتی ہے۔ یہ ابتدا تھا۔ ابتدا ہونے کے بعد سرکار غریب نواز فرماتے ہیں 2.5 سال تک ان کی خدمت میں رہا۔ پھر اس کے بعد 23 سال تک خدمت میں رہے۔ سرکار غریب نواز سے پوچھا گیا 23 سال میں آپ کے پیر نے آپ کو کیا دے دیا، کیا عطا فرما دیا؟ تو آپ کیا بتائیں؟ بھئی آدمی اتنے ہی تو سب کچھ سمجھتا ہے، زمین دیکھ لیتے تو سنا،
آسمان دیکھ رہے، عرش اعظم، حجاب عظمت دکھے، ساری کائنات دکھ رہے ہیں، اب اس سے آدمی سوچ کیا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پیر نے مجھے وہ عطا فرما دیا ہے کہ اب زبان سے بیان کرنے کے لائق نہیں، اب ہر چیزیں نہیں بیان کر سکتے، الفاظ تنگ ہیں، وہ ساری چیزیں نہیں بیان کر سکتے، لیکن آپ پیر کے پاس اتنے دن رہنے کے بعد آئے اپنے ماموں کے پاس، سرکار خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اس نور کو حاصل کرے معین الدین جو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بانٹ رہے، کس نور سے ساری کائنات فیضیاب ہو رہی؟ فرماتے ہیں سرکار بندہ نواز یہ دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سرکار غریب نواز آئے، آنے کے بعد 5 مہینہ 7 دن عبد القادر جیلانی کے پاس ٹھہرے، اور وہ سارے انوار و فیوض و برکات عبد القادر جیلانی سے آپ نے حاصل کی۔ اب جب یہ پہنچو ہو کا عالم ہے تو اب اس کے بعد کون سی چیز رہ گئی، کون سی ڈگری رہ گئی تھی؟ یہ جو غریب نواز جانے کہ غوث پاک نے کیا دیا، اور غوث پاک نے جانے کہ غریب نواز نے مجھ سے کیا دیا۔ تو یہ سلسلہ چشتیہ شہنشاہ ہندوستان، نائب رسول، عطا رسول حیدر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات تھی۔ اب آئیے سلسلے سہروردیہ، آپ نے فرمایا میرے بعد بغداد میں شہاب الدین سہروردی ہوگا۔ شہاب الدین سہروردی وہ ولیوں کا سردار ہوگا، اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا ولیوں میں۔ پھر اس کے بعد بغداد کی سرزمین پر کوئی ایسا نامور ولی پیدا نہیں ہوگا، یعنی میرے بعد اگر کوئی ہوا تو شہاب الدین سہروردی، اس کے بعد بغداد میں پھر کسی کا وہ تذکرہ نہیں ہوگا۔ واقعی شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد بغداد کی سرزمین پر پھر کسی کا نام اس قدر نہیں ہوا۔ آپ راستہ چلتے تھے، آپ کے سینہ مبارکہ کچھ باہر نکلا ہوا تھا، بچے کبھی تڑپتے تھے تو آپ اسے دودھ پلاتے تھے، دودھ پلا دیے جس بچے کو ولی ہو۔ آپ کے سلسلے میں جو بھی داخل ہوا آپ نے فرمایا کہیں بھی رہو، کسی حال میں رہو، ایک چیز کا مجھ سے وعدہ کر لو، اللہ کی یاد دل سے نہیں بھلاؤ گے، اللہ کا ذکر زبان سے نہیں بند کرو گے، ہر حال میں ہر آن میں اللہ کے ذکر اخلاص قائم رہو گے، ولایت کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، جہاں کہیں تم رہو گے میں دستگیری کرتا ہوں۔ یہ شہاب الدین سہروردی کون ہے؟ آپ کی امی جان آئی تھی، آنے کے بعد کہا سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دنیاوی دولت بہت زیادہ عطا فرما دی ہے، لیکن کچھ ایسی دولت ہو جو اخروی دولت ہو، آخرت کے لیے کام آئے، اس کے لیے میں آپ کے بارگاہ میں آئی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے محروم نہیں فرمائیں گے، میں لے کے جاؤں گی۔ اب اخروی دولت کی وہ خود تشریح کرتی ہے، آپ فرماتی ہیں اے سرکار عبد القادر جیلانی، اے شہنشاہ بغداد، اولاد صالح یہی اصل دولت ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی دولت تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر نیک اولاد ہو گئی تو آپ کی نیکیاں مرنے کے بعد آپ کی اولاد جتنی بھی نمازیں پڑھیں گی، روزہ کریں گے، سرکار نے فرمایا نیک اولاد صدقہ جاریہ۔ سرکار فرماتے ہیں صبح شام جنت کے مقام جو تمہارا ہے محل وہ قبر میں دکھایا جائے، تو جب آپ دیکھے گا کہ آج یہاں مقام ہے، کل اور آگے بڑھ گیا، پرسوں اور آگے بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تعالیٰ میری نیکیاں تو ختم ہو گئی،
اب کس وجہ سے میرے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اولاد صالح دنیا میں چھوڑی تھی، آج وہ نیکیاں کر رہی ہے، صبح شام تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تیرے درجات بلند فرماتا۔ تو صاحب الدین صاحب رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی آئیں، آنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی اور دعا مانگی، کہا کہ اولاد صالح جو نعمت اخروی ہے وہ بھی اگر آپ کے دربار سے مل جائے تو بڑے کرم کی بات ہوگی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں لوگوں اللہ کے بارگاہ میں میرا وسیلہ چاہو، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے، مجھے پکارو میں تمہارے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا کروں گا۔ تو عبد القادر جیلانی کہ دعا کرنے کا انداز دیکھیے، رب سے مانگنے کا انداز دیکھیے، رب سے چاہنے کا انداز دیکھیے۔ دعا تو سبھی بنی کرتے ہیں، لیکن شہنشاہ اولیاء کی دعا جو کتابوں میں مرقوم ہے، آپ نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ یہ ضعیفہ میرے بارگاہ میں آئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، ان کے لیے اولاد یہ چاہ رہی ہے، اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر جیلانی اس کے نصیبے میں اولاد نہیں ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ عبد القادر جیلانی تیرے بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس کو فرزند صالح عطا فرما دے، یہ عفیفہ ضعیفہ میرے پاس آئی ہے۔ آپ کریم ہے، ابن کریم ہے، خود بخشش فرمانے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والوں کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نصیبے میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا مانگی، سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا در نصیبے فرزند نیست، اس کے نصیبے میں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے جو فطر کا لباس اللہ کے جانب سے پہنایا گیا تھا اتار کر کے ہوا میں پھینک دیا، کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میری دعا قبول نہیں ہوئی اور یہ میرے دربار سے مایوس ہو کے واپس گئی جا رہی ہے تو مجھے فطر کی اولاد اور لباس پہننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے اللہ سے جو کہے وہ پورا ہو جائے، جو مانگے اسے دے دیا جائے۔ فقیر اسی کو کہتے ہیں جو رب سے چاہے اسے پورا ہو جائے۔ اور اگر میری دعا قبول نہیں ہوتی تو کلمہ فطر پہننے سے فائدہ کیا؟ فرماتے ہیں آپ نے اتارنے کے بعد ہوا میں بھیج دیا۔ آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آنے کے بعد کہا بیٹے ہر جگہ ضد نہیں کرتے، ہاں ہمیشہ ناز نہیں دکھاتے، اللہ کے بارگاہ میں خاکساری کرنا چاہیے، اس کی بات ماننا چاہیے۔ وہاں عجز و انکساری چلتی ہے، وہاں مایوسی چلتی ہے، اللہ کے بارگاہ میں ناز یہ شان کے لائق نہیں۔ عبد القادر جیلانی ایسا جملہ کہہ رہے ہو کہ اللہ اگر اس کی گڑیا کا دعا نہیں قبول ہوئی تو کلمہ فطر نہیں پہنوں گا، ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے، اسے پہن لو۔ سرکار نے فرمایا جب یہ تو عبد القادر جیلانی نے جواب دیا ابھی تک تو میں تنہا اللہ سے مانگ رہا تھا، میں تنہا تھا، میں ناز پیش کر رہا تھا اللہ کے بارگاہ پہ، اب میرا باپ بھی آ گیا ہے تو جس کا باپ اس کے سامنے آ جائے اس کو سایہ دینے کے لیے، دستگیری کرنے کے لیے اسے فکر کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو میں اور نہیں پہنوں گا، اس لیے کہ یا رسول اللہ جب آپ آ گئے ہیں تو حاجت پوری نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تک تو میں تنہا مانگ رہا تھا، اب آپ آ گئے ہیں، جب آپ آ گئے ہیں تو آپ تو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے ترس کھائی نا مجھ پر، آپ وہ ضعیفہ میرے پاس آئی ہے، تو ضعیفہ آنے کے بعد
وہ یہاں سے کامیاب ہو کر کے جانا چاہیے۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرماتے ہیں پھر غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی کریم فقر پہن لے، کیا ہم نے اسے اولاد عطا فرما دیا؟ لیکن سرکار بندہ نواز کے حضرات فرماتے ہیں اولاد تو ہوئی تو لڑکی ہو گئی، تو چند دن تو عورت اپنے پاس رکھی تھی، اور جب وہ کچھ دن کی ہو گئی تو انہوں نے لال کپڑے پہنائے۔ لال کپڑا مردوں کے لیے حرام، یہ عورتوں ہی کے لیے اجازت ہے۔ دلہن کو لیے سرخ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، تو سرخ کپڑے پہنا کر کے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بیٹی ہے، عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں بھیج دیا۔ یہی ہے آپ کی دعا، یہ تو بچی ہے، میں نے اولاد صالح مانگی تھی، فرزند مانگا تھا، بیٹا مانگا تھا۔ فرماتے ہیں آپ کے پاس سرخ جوڑے میں جب وہ بچی لائی گئی اور آپ کو کہا تو آپ نے سرخ جوڑا اتار دیا، اور اتارنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر نگاہ ڈالی، کہا اس کے ابرو تو عورتوں کی طریقے سے ہوں گے، تو ابرو میں اتنے بال ہو گئے کہ آپ ابرو کے بال سروں تک آ گئے تھے، اس کا سینہ تو عورتوں کی طریقے سے ہوگا تاکہ یہ بھی پتہ چلے اللہ کی قدرت ہے۔ اب عبد القادر جیلانی نگاہ توجہ ڈالا آپ نے، تو ڈالنے کے بعد وہ لڑکی تھے لیکن لڑکا ہو گئے، اور آپ نے فرمایا یہ میرے بعد اولیاء نامدار ہوگا اور بغداد کے ولیوں کا یہ سردار ہوگا۔ ولایت بھی عطا فرمائی۔ تو آپ نے سلسلے چشتیہ دیکھ لیا، انہی کا فیضان ہے، قادری سلسلہ تو انہی سے ہے، قادری کا قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اب آئیے نقشبندیہ سلسلہ ہے، اب اسے بھی فیضان دینا ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ فرماتے ہیں آپ کے صاحبزادے ایک مرتبہ آپ اپنے مکان کے چھت پہ چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد آپ نے ملک بخارا کی طرف جو رشیا کے علاقے کا گاؤں ہے جسے آج آذربائیجان کہتے ہیں، بخارے کی طرف آپ نے نگاہ ڈالی، اور توجہ ڈالنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا، اے لوگوں بخارا میں 157 برس کے بعد ایک ولی پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور میں اسے میرا فیض وہ عام کرے گا، میرا فیض اس سے جاری ہوگا۔ بخارا میں محمد نام کا ایک ولی پیدا ہوگا جو عبد القادر کا فیض جس سے جاری و ساری ہوگا۔ تو فرماتے ہیں 157 کے بعد محمد بہاؤدین نقشبندی پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے تھے، ظاہری طور سے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ کے پیر سید میر کڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو وظیفہ بتایا کہ نقش اللہ کو دل میں تصور کرو، کہ ہمارے دل میں اللہ لکھا ہوا ہے، وہ تصور کرو، اسی پہ جماؤ، جب یہ نقش جم جائے گا دل پہ تو تمہاری ترقیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب وہ سید محمد بہاؤدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ نقش جمانے کی کوشش کرتے تھے، وہ نقش جمتا ہی نہیں تھا، لاکھ کوشش کریں، اس لیے کہ جب دل میں انتشار ہو، ادھر ادھر کے خیالات آنے لگے تو اللہ کا نقش جم جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب لاکھ کوشش کریں، سرکار مخدوم اشرف کچوٹھا سے بھی علیہ السلام نے یہی کہا، شغل مراقبہ اس میں ذات کریے، تو آپ نے بھی شروع میں شغل مراقبہ اس میں ذات یعنی دل میں اللہ لکھا ہوا۔
آپ نے فرمایا 2 سال میں نے محنت کی، بزرگوں کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پیر لاکھ کوشش کرتے تھے، لاکھ توجہ کرتے تھے، نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ خضر علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد انہوں نے کہا اے سید محمد بہاؤالدین نقشبندی، آپ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہوئیے، ان کی روح آپ کی مدد فرمائے گی، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئیے، ان کی روح آپ کی طرف مدد فرمائے گی۔ آپ فرماتے ہیں سید محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ میں بیٹھ گیا اور بیٹھ جانے کے بعد میں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تصور کیا اور ان کی روح کی طرف میں متوجہ ہو گیا۔ فرماتے حضور شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پنجہ ایسے کیا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ فرماتے یہ پنجہ بھی ہے اور اللہ کا نقش بھی اس میں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ الگ سے الف ہے اور یہ اس کے بعد اللہ کا سینو ہے، یہ ہے بنتا ہے چھوٹا ہے، اس لیے یہ صرف پنجہ ہی نہیں ہے، اللہ نے اپنا نام اس میں لکھ دیا۔ تو سید محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح آئی اور آنے کے بعد انہوں نے پنجہ سے ایسا اشارہ کیا کہ میرے دل پر پورا نقش اللہ کا چھپ گیا۔ اب میری حالت یہ ہو گئی، آنکھ بند کرتا تھا تو اللہ دیکھتا تھا، آنکھ کھولتا تھا تو اللہ دیکھتا تھا، جس طرف نگاہ پڑتی تھی تو اللہ دیکھتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ گزر رہے ہیں تو کمہار برتن بنا رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا تو سب اللہ اللہ کا نقش چھپ گیا۔ آپ گزر رہے تھے، ایک آدمی کپڑا بن رہا تھا، آپ نے دیکھ لیا تو سب پہ اللہ اللہ چھپ گیا۔ آپ گزر رہے ہیں، ایک آدمی روئی دھل رہا ہے تو آپ نے دیکھ لیا تو اللہ اللہ روئی میں لکھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایسا عبد القادر جیلانی کا فیض جاری ہو گیا، کہاں تو دل میں بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، کہاں نگاہ جگر پڑتی تھی، ادھر اللہ ہی اللہ لکھتا چلا جاتا تھا۔ ایسا ہے نقشبند نقش مراقبند، اے نقشبند کے ایسا نقش باندھو کہ میرے دل میں میرے باہر میں سب اللہ ہی اللہ دکھ جائے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی وہ ہے کہ کوئی بھی سلسلہ ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، ان سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، ان سے اونچا نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل اور اونچا آپ کو بنایا، اسی لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی میری طرف توجہ کرے تو اسے کامیابی ہو۔ اب بزرگوں نے 1-2 باتیں لکھی، وہ بھی لکھ لیجیے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہندوستان کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ حالت یہ ہے الہ آباد میں وہاں کے حاکم نے کہہ دیا کہ یہاں کے لوگ مسجد نہیں بنانے دے رہے ہیں، تو آپ گئے، کہا جتنے سرکش ہیں زمیندار سب کو جمع کرو، اور سارے جمع کر دیے گئے۔ اور جب کھانا پینا ہو گیا تو اورنگزیب رحمت اللہ تعالی نے کہا تم لوگ مسجد نہیں بنانے دے رہے ہو، الہ آباد کی سرزمین پر میری طرف تلوار کی نوک کر کے ہمت کر کے دیکھو۔ کوئی زمیندار کی ہمت نہ ہو سکی اورنگزیب پہ تلوار چلانا، تو درکنار کی تلوار کی نوک ادھر کر دیتا۔ آپ نے کہا اے حاکم یہ روک سکیں گے؟ اورنگزیب نے حکم دے دیا یہاں مسجد بنے گی۔ بنارس میں گئے، دارانی کی مسجد بنارس کی مشہور ہے، سارے حاکم
سارے پنا ہے، فقیروں کا لباس پہن کے تنہا چلے گئے۔ اورنگزیب کا کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے تلوار اٹھائی ہو فتح نہ نصیب ہوئی ہو۔ جہاں تلوار اٹھایا ہے کتنے سر قلم کر دیے گئے ہیں، اس کا شمار نہیں ہے۔ اورنگزیب نے کتنے لوگوں کا سر قلم کیا ہے۔ اورنگزیب کی یہ بہادری کیسے آئی؟ کیا ان کی کرامت تھی؟ آج بھی لال قلعہ دہلی میں ان کی تلوار موجود ہے، جا کے دیکھ لیجئے۔ آپ نے تلوار پر ایک وظیفہ لکھوایا تھا، یا سید عبد القادر جیلانی شہین للہ، اے عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے میری مدد فرما۔ یہ تھا اورنگزیب کا وظیفہ، اور تلوار پر آپ نے گنگا کرا دیا تھا یہ تصویر۔ اورنگزیب کی یہ دھوم تھی، کسی کی ہمت نہ پڑی اورنگزیب سے آنکھ ملا کر کے بات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی کے طرف توجہ کرنے والوں کو عظمت عطا فرمائی۔ اور پھر میں بتاؤں، آج بھی کہتے ہیں آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، کسی الجھن میں مبتلا ہو جائیں، تکبیر نہ ہو 1000 مرتبہ آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی شہین للہ آپ ہتھیلی پر پڑھ کے پھونک دیجئے، اور اسی ہتھیلی کو آپ گاڑ کے نیچے رکھ کے سو جائیے۔ اسی رات میں یا تو آپ کا کام ہو جائے گا یا تو تدبیر بتا دیجیے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت ہو گیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیر عطا فرمایا تو عبد القادر جیلانی جیسا، اور امام عطا فرمایا تو امام اعظم جیسا، اور خواجہ عطا فرمایا تو ولی نواز جیسا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول والے میرے سرکاروں کے۔ واہ الحمدللہ، آپ